صحابہ کے بارے میں جو ہمارے اسلاف کا پہلا طبقہ ہے، جن میں مہاجر اور انصار سب ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من کان منکم متأسیا، تم میں سے جو کوئی کسی کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہتا ہے، کسی کی اقتداء اور تأسی کرنا چاہتا ہے، اسوہ کسی کو بنانا چاہتا ہے، فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ماڈل بنائے، جن کو دیکھ کے آدمی زندگی گزارے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اور کیا ایسی خاص بات ان میں تھی؟ کہا فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اس لیے کہ یہ لوگ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ تھے۔ خیر کی شروعات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آدمی کے دل سے۔ بھلائی کی شروعات دل کی زمین سے ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی کا دل ہے۔ خیر کی شروعات دل کی زمین پر ہوتی ہے، شر کی ابتدا بھی آدمی کے دل کی زمین پر ہوتی ہے، لہذا وہ سب سے قیمتی جگہ جو انسان کے بدن میں ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، آدمی کو قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، کام آئے گا تو قلب سلیم آئے گا، ایک اچھا دل، ایسا دل جس میں توحید ہو، ایسا دل جس میں شرک نہ ہو، توحید ہو، جس میں ایمان و یقین ہو، نفاق اور شک نہ ہو، ایسا دل جس میں قبول و تسلیم ہو، جس میں انکار نہ ہو، اس میں کفر نہ ہو، ایسا دل جس میں مخلوق کے لیے خیر خواہی ہو، اس کے اندر مخلوق کے لیے حسد اور بغض اور عداوت اور کینہ، اس طرح کی بیماریاں نہ ہوں۔ لہذا کہتے ہیں صحابہ کا حال کیا تھا؟ أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو کثرت عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوت ایمان کی بنیاد پر چنتا ہے، اس کے قلب کی صلاح اس کے ظاہری اعمال کی کثرت پر مقدم ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ایک آدمی زیادہ نیکیاں کرتا ہے ثواب کم ملتا ہے، لیکن ایک آدمی نیکیاں کم ہوتی ہیں گنتی کے اعتبار سے لیکن ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں زیادہ وزنی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوت عمل اور کثرت عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وزنی عمل اور گنتی کے اعتبار سے عمل زیادہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ کے ہنسنے لگے لوگ، کہا کہ دیکھو ان کی پنڈلیاں کیسی چھوٹی چھوٹی، دبلے پتلے ایک دم، کہا تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو، اللہ کی قسم اللہ کی ترازو میں یہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ وزن کہاں سے آیا؟ اس ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، اس دینداری کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھی۔ اصل دل ہے، اصل دل ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں، اسی لیے شروعات جب تعریف کی خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، کہتے دیکھو وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے۔ ابر سب سے زیادہ نیک دل، أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، نمبر ایک دل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اس میں ایمان بھی آیا، تقوی بھی آیا، اور یقین بھی آیا، اخلاص بھی آیا، اور ساری خیر اس میں آ گئی۔ دو، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، سب سے زیادہ علم کے گہرے۔ ایمان کے بعد ضرورت کس چیز کی انسان کے لیے؟ علم کی۔ اب علم میں کثرت علم نہیں، تفقہ۔ ایک آدمی کو بہت ساری حدیثیں معلوم ہے، قرآن کا حافظ ہے، لیکن ٹھیک سے ڈھنگ سے سمجھتا نہیں کہ ان کو جوڑ کے کیسے مطلب لینا۔ اس سے افضل وہ آدمی ہے
جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے۔ آج تاریخ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی چیز ہے۔ آج بھی عیسائی مانتے ہیں، ان کی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے سب بھاگ گئے، حالانکہ نہیں مانتے ہم اس کو، لیکن آج اس قوم کے ذہنوں میں یہ ہے، ان کی اپنی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جتنے حوارین تھے سب کے سب بھاگ گئے، آج ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں تو قرآن میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب جنگ کے بارے میں موقع آیا تو بنی اسرائیل کہہ رہی ہیں کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ لو۔ جب دریا کے کراس کرنے کا وقت آ رہا ہے تو قوم کہہ رہی ہے کہ پھنسا دیا نا ہم کو، پکڑے گئے ہم لوگ۔ اتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پریشان ہو گئے۔ لیکن آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کو اتنے سارے اچھے لوگ ملے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے جتایا اس کو، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید، اپنے سپورٹ کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی، اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی آپ کی نصرت کی۔ اللہ نے جتایا کہ اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے نبی کی مدد کی ہے۔ آپ سوچئے کہ نبی کو جتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے نصرت بنایا۔ اللہ کی نصرت کا ایک حصہ غیبی مدد ہے اور دوسرا حصہ ظاہری سطح پر صحابہ کا تعاون ہے۔ پہلا حصہ تو غیبی مدد ہے، اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ، اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی، آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، آپ کو اوصاف دیے جس سے باطل مرعوب ہو جائے، آپ کو ایسے وسائل دیے جس سے حق غالب آئے، غیبی طور پر آپ کو بچائے رکھا ان کی سازشوں سے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ بھی آپ کو دیے جنہوں نے آپ کی دعوت کو بھی عام کیا، اور آپ پر حملوں کو بھی انہوں نے خود جھیلا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے رہے اور آپ کی دعوت کی حفاظت کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے نصرت بنایا، آدمی ان کو نہ دیکھے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب مکہ میں دعوت دی، اس وقت میں آپ کے پاس وہ ساری ہسٹری نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ اکیلے تھے، مکہ میں دعوت دیے، پھر ایک ایک کر کے لوگ ہوئے جمع، پھر اس کے بعد میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، جب لوگوں نے ستایا، پھر مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بنی، پھر لوگوں نے حملے کیے، پھر فوج بنی، فوج نے لڑا، اللہ نے مدد کی، فرشتے نازل ہوئے، آپ نے بولے تھے کہ ہم غالب آئیں گے اور حق غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر جنگیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا، اور وہ لوگ گھر میں بیٹھے رہے اور مسلمان مکہ میں گئے، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، مسجد حرام میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آسانی کے ساتھ میں، اسی مسجد حرام میں آپ گئے، چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سے مسجد حرام سے سارے بت نکال دیے، اسلام غالب ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پاس آج بہت بڑی نبی تھے، صحابہ کے پاس ہی نہیں تھا۔ ایک انسان ہے، کل تک کے سماج میں رہتا تھا، یتیم پیدا ہوا، ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، باپ پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی، دادا نے سنبھالا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے سنبھالا، پھر اس کے بعد ایک عورت نے نکاح کیا، سچے تھے، نیک تھے، لیکن اب کھڑے ہو کے بول رہے ہیں میں نبی ہوں۔ ہے کہ نہیں؟ واقعی ہے کہ نہیں؟ پھر بڑے بڑے ہمارے عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے، کوئی ہوشیار کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کوئی اور کہتا ہے یہ جادوگر ہیں، مت سنو اس کی۔ سارے سردار اس کے خلاف ہیں، اور یہ ایسی بات پیش کر رہا ہے جو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، یہ تو بالکل پورے سماج سے ہٹ کے بول رہا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کا ایک معبود، پوری پرمپرا کے خلاف بول رہا ہے، تو سماج کے بنے ہوئے پہاڑوں کو ہٹانے کی بات کر رہی ہے۔
یہ ترازو کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ سماج نے جس قانون کو نافذ کیا ہے اس قانون سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے۔ جب گاڑی چل پڑتی ہے تو سب بیٹھتے اس میں، جب دھکا دینے کا وقت ہوتا ہے گاڑی کو، اس میں بیٹھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب کہ آپ کے ساتھ کوئی مادی طاقت نہیں تھی، آپ کے پیچھے تاریخ کی تصدیق نہیں تھی، آپ اکیلے انسان تھے اور آپ کھڑے ہو کے لوگوں کے بیچ میں بول رہے تھے اور لوگ آپ کو دیوانہ شمار کر رہے تھے۔ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے، کیا نئی نئی باتیں نکال رہا ہے، لوگ ایسا کہتے تھے۔ ارے شاعر ہے، چھوڑو بھائی، شاعری کرتا ہے وہ، چھوڑ دو اس کو، کہاں اس کے پیچھے لگے، ایسا آپ کے بارے میں بولتے تھے۔ اس وقت میں صحابہ نے کہا نہیں، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہے، ان کی بات صحیح ہے ایک دم، ان کے پاس کچھ نہ ہو، ان کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، ان کے پاس حکومت نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اکیلے ہیں، لیکن بات تو صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ انہوں نے آپ کی بات کو دیکھ کر آپ کی تصدیق کی۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر انسان سپورٹیو چیزیں دیکھ کے کسی بات کو مانتا ہے، اس کو خارجی مددگار عناصر اور عوامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ہے لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، وہ ہے لیکن بات چل رہی کہ نہیں چل رہی، کہ کینسل ہو رہی، سماج کے عقل مند لوگ کیا بول رہے اس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر بھیڑ ہے تو پھر بھیڑ میں ہاتھ خود بھی اٹھاتے، پھر خود بھی تھوڑے سے ہلتے ہلتے ٹہلتے ٹہلتے آگے ٹھہرتے۔ اکیلے آدمی کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا تھا بعض صحابہ سے کہ تم نے میرا انکار کیا تھا، لیکن ابو بکر نے اس وقت میں کہا تھا کہ یہ نبی ہے، اس نے کہا تھا مجھ کو، آج تم اس کے بارے میں بولتے ہو۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں سے ناطے جوڑتے ہو، آپ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو خود کما کے دیتے ہو، آپ اتنے سارے کام کرتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی بات کی قوت، اس کو دیکھ کے انہوں نے مانا ہے۔ آج ہم لوگ منوانے میں کیا کرتے ہیں، سائنس میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، ہسٹری میں دیکھو کتنی پاورفل شخصیت ہے، فلانے نے ایسا، ہمارے پاس پورے اور بہت ساری 50 چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ آئے تو سوچ سمجھ کے آئے تھے کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا بیتے گی ہمارے اوپر۔ چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ، ہم کو پورے سیلاب کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، سوچ سمجھ کے آئے تھے وہ، ایسا نہیں بولے انہیں غلطی سے آ گیا، میرے کو نہیں معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آج آدمی کیا کرتا ہے، بعض اوقات بولتا ہاں حدیث میں حرف لیتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بنا، صحیح حدیث ہے، اچھا اللہ اکبر، بعد میں رشتہ دار دے دنا دن دھلائی کرتے اس کی، اس کے ساتھ لوگ تعلقات توڑتے ہیں، سلام بند، حقہ پانی بند، سب ختم۔ ان کو معلوم تھا ہم کہاں کود رہے ہیں، ان کو معلوم تھا ہم آگ میں کود رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے، اور آئے اور گئے نہیں۔ منافقین کب آئے؟ جب اسلام چل پڑا تھا، جب مال غنیمت آنے لگا، پھر وہ بھی آئے، ہم بھی ہیں۔ اندھیرے میں حق پڑا ہوا ہو اس کو پہچاننا وہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ نے حق کو پہچانا، اس نور کو سمجھا انہوں نے، واقعی یہ نور ہے، اور پھر انہوں نے قبول کیا اس کو۔ اصل علم یہی ہوتا ہے، اصل علم یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان حق کو پہچانے۔ اگر یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جس نے حق کو نہیں پہچانا اس کو آپ علم والا بولیں گے؟ جس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو، اندھا ہے وہ، جو حق کو نہ پہچانے اندھا ہے وہ، اس کو حق کو پہچاننے کے لیے نور کی ضرورت ہو، بے وقوف ہے وہ اندھا آدمی ہے۔ حق خود نور ہوتا ہے، حق کو نور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود نور ہوتا ہے۔ جو اس کو نہ دیکھ پائے وہ اندھا ہے، اس کو خارجی نور کی ضرورت ہو اور ایک نور کی ضرورت ہو، نہیں، ایسا آدمی ہدایت پر نہیں ہے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کو خود پہچانا اللہ کی توفیق سے، اور اسی لیے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے۔